آج ہم انسانی تعلقات اور قائل کرنے کی صلاحیت کے ایک بہت ہی بنیادی لیکن اکثر نظر انداز کیے جانے والے پہلو پر آپ کہہ لیں ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ڈیل کارنیگی سے لے کر پرانی کہاوتوں تک ایک بات مشترک نظر آتی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی بات پر لانا چاہتے ہیں تو غصے یا زبردستی سے نہیں بلکہ دوستانہ رویے سے آغاز کریں۔ بالکل، اور آج کے ہمارے ذرائع بھی اسی خیال کے گرد گھومتے ہیں کہ نرمی میں ایک ناقابل یقین طاقت ہے۔ تو یہ صرف کوئی جذباتی بات نہیں، بالکل نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس نفسیاتی اور عملی وجوہات ہے۔ دیکھیں، جیسے ووڈرو ولسن نے کہا تھا نا، ہاں وہ مٹھیوں والی بات، جی، کہ اگر آپ مٹھیاں بھینچ کر کسی کے پاس جائیں گے تو غالب امکان یہی ہے کہ دوسرا شخص بھی اپنی مٹھیاں اور کس کر بند کر لے گا۔ یہ ایک فطری انسانی رد عمل ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ دوستانہ آغاز کا اصول مختلف حالات میں، مطلب بڑے تنازعات سے لے کر روزمرہ کی چھوٹی باتوں تک کیسے کام کرتا ہے، اور اس کے نتائج وہ واقعی حیران کن ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو مثالیں اور حکمت ملتی ہے اسے سمجھیں کہ یہ اصول آخر اتنا مؤثر کیوں ہیں اور اسے اپنی زندگی میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اچھا، اگر تلخی سے یا محض آرائی سے بات شروع کریں تو کیا ہوتا ہے۔ کارنیگی تو واضح کہتے ہیں کہ غصہ نکالنے سے شاید وقتی سکون مل جائے، جی، وقتی طور پر، لیکن کیا اس سے آپ کا مقصد حاصل ہوگا؟ شاید ہی۔ بالکل نہیں۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جب کوئی شخص جارحیت محسوس کرتا ہے نا، تو اس کا دماغ فوراً دفاعی حالت میں چلا جاتا ہے، وہ لڑو یا بھاگو والا رد عمل۔ اچھا، اس حالت میں آپ کہہ لیں منطق سننے یا قبول کرنے کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ ولسن کا وہ جملہ مٹھیاں دگنی تیزی سے بند ہوں گی، وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب جذبات کا طوفان ہونا تو دلیل کی کشتی اکثر ڈوب جاتی ہے۔ یعنی اگر دل میں غصہ یا رنجش ہو، جی، تو آپ دنیا کی بہترین دلیل بھی لے آئیں، وہ شخص غالباً اسے رد کر دے گا، سنے گا ہی نہیں۔ اس کی ایک بہت ہی آپ کہیں ڈرامائی مثال جان ڈی راکفیلر جونیئر کی ہے۔ اوہ ہاں، وہ کولوراڈو والی۔ جی، ذرا سوچیں، 1915 کا کولوراڈو اور راکفیلر وہاں شاید سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہے۔ کان کنوں کی ایک لمبی پرتشدد ہڑتال چل رہی ہے، ریاست ہل کر رہ گئی ہے، املاک جلائی جا رہی ہیں، فوج آ گئی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ بہت ہی کشیدہ ماحول۔ اور کان راکفیلر سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ کھلے عام اسے پھانسی دینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مطلب ماحول انتہائی دھماکہ خیز ہے۔ ایسے زہرآلود ماحول میں راکفیلر نے ایک آپ کے لیے ناقابل یقین قدم اٹھایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انہی ہڑتالیوں سے براہ راست بات کرے گا، انہیں قائل کرے گا۔ لیکن کیسے؟ یہ بڑا سوال تھا۔ کیا وہ حقائق پیش کرتا، اپنی پوزیشن کا دفاع کرتا؟ اس نے پہلے کئی ہفتے ان کان قنوں کے درمیان گزارے، ان سے ملا، ان کے حالات سمجھے، ایک طرح سے ان سے دوستی قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ خود ایک غیر معمولی بات تھی۔ کئی ہفتے، یہ تو واقعی۔ جی، اور پھر جب اس نے آخرکار ہڑتالیوں کے نمائندوں سے خطاب کیا تو اس کی تقریر کا آغاز کسی دھمکی یا الزام سے نہیں ہوا۔ تو کیا کہا اس نے؟ اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ حیران کن حد تک نرم اور دوستانہ تھے۔ اس نے کہا، مجھے آج یہاں آپ کے درمیان موجود ہونے پر فخر ہے۔ اس نے بتایا کہ کیسے وہ ان کے گھروں میں گیا، ان کی بیویوں اور بچوں سے ملا۔ اس نے زور دیا کہ ہم یہاں اجنبی نہیں بلکہ دوست کی حیثیت سے مل رہے ہیں۔ دوست اس ماحول میں؟ جی، اور کہا ہمارے مفادات مشترک ہیں، اور یہ کہ میں یہاں صرف آپ کی مہربانی کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ یہ الفاظ یہ اس کی پوری تقریر میں بکھرے ہوئے تھے۔ لیکن کیا یہ صرف الفاظ تھے یا اس کے پیچھے وہ ہفتوں کی کوشش بھی تھی؟ بہت اہم نقطہ، وہ ہفتوں کی کوشش بہت اہم تھی، وہ تعلق بنانے کی کوشش۔ تو اس دوستانہ آغاز اور رویے کا نتیجہ وہ فوری اور ڈرامائی تھا۔ کیا ہوا؟ جو لوگ کل تک اسے پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، ان کی نفرت کا طوفان جیسے تھم گیا۔ وہ اس کی تقریر سے متاثر ہوئے، کئی تو اس کے مداح بن گئے۔ مداح؟ جی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہوئی کہ کان آخرکار کام پر واپس چلے گئے، بغیر اس تنخواہ میں اضافے کے جس کے لیے وہ اتنی شدت سے لڑ رہے تھے، جانے دے رہے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔
یعنی وہ بنیادی مطالبہ چھوڑ کر واپس چلے گئے؟ جی، صرف اس رویے کی وجہ سے۔ اگر وہ روایتی طریقہ اپناتا، بحث، الزام تراشی، دھمکیاں، تو کیا ہوتا؟ یقیناً مزید غصہ، مزید نفرت، مزید تشدد، شاید ہڑتال اور لمبی چلتی اور خون خرابہ ہوتا۔ تو راکفیلر کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب دلوں میں میل ہو، منفی جذبات ہوں، تو منطق اور دلیل بے اثر ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ سبق صرف صنعت کاروں کے لیے نہیں، والدین، اساتذہ، مینیجرز، یہاں تک کہ میاں بیوی، سب کے لیے اہم ہے۔ لوگوں کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی انہیں یہ پسند ہے۔ انہیں نرمی، ہمدردی اور دوستی سے ہی اپنی طرف لایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ مجھے ابراہم لنکن کے مشہور قول کی یاد دلا رہا ہے، شہد کا ایک قطرہ مکھیوں کو گیلن بھر سرکہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بالکل۔ جی، کتنا سادہ مگر کتنا گہرا مشاہدہ ہے۔ واقعی، اگر آپ کسی کو اپنے مقصد کے لیے جیتنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم اسے یہ یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے مخلص دوست ہیں۔ اور یہ دوستانہ رویہ ہی وہ شہد کا قطرہ ہے جو سیدھا اس کے دل میں اترتا ہے، اور کارنیگی کے مطابق دل ہی وہ شارراہ ہے جو عقل تک جاتی ہے۔ دل ہی اشارہ ہے۔ خوب۔ جی، اور یہ اصول صرف تاریخی تنازعات یا ذاتی تعلقات تک محدود نہیں، کاروباری دنیا میں بھی اس کی اہمیت کو مانا گیا ہے۔ اچھا؟ جیسے کہ آفے کے لیے ہڑتال پر چلے گئے۔ 2500 ملازم، یہ تو بڑی ہڑتال تھی۔ جی، تو بلیک نے کیا کیا؟ کیا اس نے غصے کا اظہار کیا، دھمکیاں دیں، یونین کی مذمت کی؟ عام طور پر تو شاید یہی ہوتا۔ ہاں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ان سب کے برعکس کیا۔ کیا کیا اس نے؟ یہ جاننے میں دلچسپی ہے۔ اس نے کلیولینڈ کے اخبارات میں ایک اشتہار شائع کروایا، اور اس اشتہار میں اس نے ہڑتالی ملازمین کی تعریف کی۔ تعریف؟ ہڑتالیوں کی؟ جی، اس نے لکھا کہ انہوں نے پرامن طریقے سے اپنے اوزار رکھ دیے ہیں اور ان کے اس نظم و ضبط کو سراہا۔ پھر جب ملازم فیکٹری کے باہر فارغ بیٹھے تھے تو اس نے ان کے لیے بیس بال کے بلے اور دستانے خریدے۔ کھیل کا سامان؟ ہاں، اور قریبی بولنگ ایلی کرائے پر لے لی تاکہ وہ اپنا وقت گزار سکیں۔ یہ ایک مکمل طور پر غیر متوقع دوستانہ قدم تھا۔ واہ، یعنی محاذ آرائی کے بجائے اس نے ایک طرح سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بھی ویسا ہی دوستانہ نکلا۔ ملازمین، جو شاید خود بھی اس رویے سے حیران ہوئے ہوں گے، انہوں نے از خود جھاڑو اور بیلچے اٹھائے اور فیکٹری کے ارد گرد صفائی کرنا شروع کر دی۔ خود سے؟ یہ تو واقعی انوکھی بات ہے۔ جی، امریکی مزدور تحریک کی تاریخ میں یہ ایک منفرد واقعہ تھا۔ اور سب سے اہم بات، یہ ہڑتال صرف ایک ہفتے کے اندر بغیر کسی تلخی یا رنجش کے ایک پرامن سمجھوتے پر ختم ہو گئی۔ صرف ایک ہفتے میں؟ جی، بلیک کے دوستانہ رویے نے ایک ممکنہ طور پر طویل اور تلخ تنازع کو بہت جلد حل کر دیا۔ یہ مثالیں تو واقعی متاثر کن ہیں، لیکن کیا یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو انتہائی مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہوں؟ مطلب، کیا یہ اصول قائل کرنے کے عمل میں بھی اتنا ہی کارآمد ہے جیسے قانونی بحث میں؟ یقیناً، بالکل ہے۔ ڈینیل ویبسٹر کو دیکھیں، امریکی تاریخ کے نامور ترین وکلا میں سے ایک۔ ہاں، ان کا نام سنا ہے، اپنی دلیلوں کے لیے مشہور تھے۔ جی، طاقتور اور منطقی دلیلیں۔ لیکن ان کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی تھا کہ وہ اپنی بحث کا آغاز ہمیشہ نرم اور دوستانہ انداز میں کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی جج یا جوری پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اچھا، تو کیسے شروع کرتے تھے؟ ان کے عام جملے کچھ اس طرح ہوتے تھے: یہ جوری پر منحصر ہوگا کہ وہ اس نقطے پر غور کرے، یا جناب علی، شاید یہ بات قابل غور ہو، یا یہاں کچھ ایسے حقائق ہیں جنہیں آپ شاید نظر انداز کرنا پسند نہ کریں گے۔ یعنی کوئی دباؤ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، صرف نرمی سے اپنی بات پیش کرنا۔ بالکل، وہ اپنی دلیلیں پیش کرتے تھے، لیکن ایک ایسے انداز میں جو سننے والے کو کھلا ذہن رکھنے پر مائل کرے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آغاز ہی میں مخالفانہ یا حکم چلانے والا رویہ اپنایا جائے تو سننے والے کے کان بند ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا نرم اور دوستانہ لہجہ لوگوں کو ان کی باتیں سننے اور ان پر غور کرنے پر آمادہ کرتا تھا۔ جی، یہی ان کی کامیابی کا ایک اہم جز تھا۔ یہ تو بڑی تاریخی مثالیں ہو گئیں، راکفیلر، بلیک، ویبسٹر۔ لیکن کیا یہ دوستانہ رویہ
روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، عام مسائل میں بھی اتنا ہی کارگر ہے؟ مثلا اگر کسی کو اپنا کرایہ کم کروانا ہو۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ہے ہاں۔ آئیے او ایل اسٹراب نامی ایک انجینئر کی کہانی دیکھتے ہیں۔ اسٹراب، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کا کرایہ کم کروانا چاہتے تھے، لیکن ان کا مالک مکان سخت مزاج ہونے کی شہرت رکھتا تھا۔ اسٹراب جانتے تھے کہ اگر وہ سیدھا جا کر بحث کریں گے یا شکایت کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ تو انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ انہوں نے پہلے مالک مکان کو ایک خط لکھا۔ خط میں بتایا کہ ان کا لیز ختم ہونے پر وہ اپارٹمنٹ خالی کر دیں گے، بس اتنا۔ اچھا، پھر؟ جب مالک مکان ان سے ملنے آیا، شاید یہ جاننے کے لیے کہ کیوں خالی کر رہے ہیں یا نئے کرایہ دار کے لیے، تو اسٹراب نے ان کا استقبال انتہائی گرم جوشی سے کیا۔ گرم جوشی سے؟ جی، انہوں نے کرائے کی زیادتی کا ذکر کرنے کے بجائے اپارٹمنٹ کی تعریف کی، مالک مکان کے اچھے انتظام کو سراہا اور کہا کہ انہیں یہاں رہنا کتنا پسند ہے۔ تعریف سے شروعات کی۔ بالکل۔ پھر انہوں نے نرمی سے کہا کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کرایہ ان کی استطاعت سے باہر ہے۔ اور مالک مکان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو سخت مزاج مشہور تھا۔ مالک مکان، جو شاید شکایات اور مطالبات سننے کا عادی ہوگا، اس غیر متوقع تعریف اور دوستانہ رویے سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسٹراؤب کی صورتحال پر ہمدردی کا اظہار کیا اور خود ہی کرایہ کم کرنے کی پیشکش کی۔ خود سے پیشکش کی؟ جی، جب اسٹراؤب نے وہ رقم بتائی جو وہ ادا کر سکتے تھے تو مالک مکان نے بغیر کسی بحث کے فوراً رضامندی ظاہر کر دی، بلکہ جاتے ہوئے یہ بھی پوچھا کہ کیا اپارٹمنٹ میں کوئی پینٹنگ وغیرہ کروانے کی ضرورت ہے۔ کمال ہے۔ اسٹراؤب کا پختہ یقین تھا کہ اگر وہ دوسرے کرایہ داروں کی طرح لڑائی جھگڑے والا رویہ اپناتے تو انہیں کبھی یہ رعایت نہ ملتی۔ دوستانہ آغاز نے کام کر دکھایا۔ یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے کہ کس طرح رویہ بدلنے سے نتیجہ بدل سکتا ہے، اور یہ صرف مالی معاملات میں نہیں بلکہ شاید شرمندگی یا نقصان دہ صورتحال سے بچنے میں بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ ڈین وڈکاک کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ وہ ایک بجلی کمپنی میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ ہاں، وہ بجلی کے کھمبے والی بات۔ جی، ان کی ٹیم پہلی بار ایک خاص قسم کا مرمتی کام بجلی کے کھمبے پر کر رہی تھی۔ یہ ایک نیا طریقہ تھا، اس لیے کمپنی کے کئی افسران اور دوسرے لوگ یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی دوران ایک شخص کیمرہ لے کر اس مجمع کی تصویریں کھینچنے لگا۔ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ لوگ تو دیکھ ہی رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ تصویر میں یہ تاثر جا سکتا تھا کہ ایک معمولی کام کے لیے اتنے سارے لوگ جمع ہیں، جو کمپنی کی کارکردگی پر سوال اٹھا سکتا تھا، بری پبلسٹی کا باعث بن سکتا تھا۔ اوہ، یعنی اتنے سے کام کے لیے اتنے لوگ۔ بالکل۔ وڈکاک فوراً صورتحال کی نزاکت سمجھ گئے۔ وہ چاہتے تو غصے سے فوٹوگرافر کو روک سکتے تھے یا سیکیورٹی کو بلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے دوستانہ راستہ چنا ہے نا۔ بالکل۔ وہ مسکراتے ہوئے فوٹوگرافر کے پاس گئے اور کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہمارے کام میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں۔ فوٹوگرافر نے جواب دیا کہ ہاں وہ لے رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی والدہ اس کمپنی میں شیئر ہولڈر ہے اور وہ یہ تصویریں انہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اچھا۔ وڈکاک نے پھر نہایت نرمی سے وضاحت کی، دیکھیے، یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری ٹیم یہ مخصوص کام کر رہی ہے، اسی لیے اتنے سارے لوگ اسے دیکھنے آئے ہیں۔ عام حالات میں اس کام کے لیے صرف 2 آدمی کافی ہوتے ہیں۔ بہت اچھی وضاحت۔ فوٹوگرافر نے فوراً بات سمجھ لی، شکریہ ادا کیا اور کیمرہ نیچے رکھ لیا۔ وڈکاک کے دوستانہ اور وضاحتی رویے نے نہ صرف ایک ممکنہ منفی خبر کو روکا بلکہ شاید کمپنی کا ایک مثبت تاثر بھی قائم کیا۔ یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ دوستانہ رویہ صرف لوگوں کو ہاں کہنے پر آمادہ نہیں کرتا بلکہ غلط فہمیوں کو دور کرنے اور ممکنہ مسائل کو بڑھنے سے پہلے ہی روکنے میں بھی کتنا مددگار ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک اور مثال جو ذرائع میں ملتی ہے وہ جیرالڈ ایچ ون ہی ہے، جن کے نئے گھر کو پانی سے نقصان پہنچا تھا۔ ہاں، وہ پڑوسی والی کہانی۔ جی، ان کے پڑوسی نے اپنی زمین پر تعمیراتی کام کیا تھا لیکن پانی کے نکاس کا مناسب انتظام نہیں کیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بارش کا پانی ون کے گھر میں داخل ہو گیا اور تقریباً $2000 کا نقصان ہوا، جس کا انشورنس بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے ون بہت پریشان اور غصے میں تھے۔ تو کیا وہ سیدھا جا کر پڑوسی سے لڑ پڑے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں۔ وہ یہی کرنے کا سوچ رہے تھے لیکن راستے میں انہوں نے خود کو روکا۔ انہوں نے سوچا کہ غصے سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے پڑوسی مدد کرنے پر آمادہ ہو جائے گا؟ شاید نہیں۔
ٹھنڈے دماغ سے سوچا۔ ہاں، ماحول کو ہلکا پھلکا کیا۔ پھر مناسب وقت پر انہوں نے بہت نرمی سے پانی کے نقصان کے چھوٹے سے مسئلے کا ذکر کیا۔ چھوٹے سے مسئلے کا جبکہ نقصان $2000 کا تھا، یہ تو ہاں، یہ انداز گفتگو کا حصہ تھا۔ مقصد لہجے کو ہلکا پھلکا رکھنا اور محض آرائی سے بچنا تھا، اور یہ کام کر گیا۔ واقعی؟ جی، پڑوسی نے فوراً کہا کہ وہ یقیناً اس مسئلے میں مدد کرے گا۔ چند دن بعد اس نے فون کر کے نہ صرف نقصان کی تلافی کرنے کا وعدہ کیا، بلکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے نکاسی کا نالہ بنانے کا بھی یقین دلایا۔ زبردست۔ ون کا کہنا تھا کہ اگر وہ غصے اور الزام تراشی سے بات شروع کرتے تو پڑوسی کبھی بھی اتنی آسانی سے پوری ذمہ داری قبول نہ کرتا۔ دوستانہ آغاز نے ایک مشکل صورتحال کو خوش اسلوبی سے حل کر دیا۔ یہ تمام کہانیاں، چاہے وہ بڑی صنعتی ہڑتال کی ہوں یا پڑوسی سے ہونے والے نقصان کی، مجھے ایسوپ کی وہ قدیم کہاوت یاد دلا رہی ہیں، سورج اور ہوا والی۔ ہاں، وہ کلاسک کہانی، سورج اور ہوا میں بحث چھڑ گئی کہ ان دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور شرط لگی بوڑھے آدمی کا کوٹ اتروانے کی۔ جی، ہوا نے پہلے کوشش کی، وہ پوری طاقت سے طوفان کی طرح چلی، ٹھنڈی اور تیز، لیکن ہوا جتنی تیز چلتی، بوڑھا آدمی اپنے کوٹ کو اتنی ہی مضبوطی سے پکڑ لیتا۔ آخرکار ہوا تھک ہار کر رک گئی۔ پھر سورج کی باری آئی۔ سورج نے کیا کیا؟ وہ بادلوں کی اوٹ سے نکلا اور نرمی سے مسکرایا۔ اس نے اپنی گرم شعائیں بوڑھے آدمی پر ڈالیں۔ کچھ ہی دیر میں آدمی کو گرمی محسوس ہونے لگی۔ اور اس نے خود بخود اپنا کوٹ اتار دیا۔ بالکل۔ تب سورج نے ہوا کو بتایا کہ نرمی اور دوستی ہمیشہ غصے اور طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانی حکمت آج بھی اتنی ہی سچی ہے۔ واقعی، لوگوں کو دھکیلنے یا مجبور کرنے کے بجائے انہیں نرمی اور گرم جوشی سے اپنی طرف مائل کرنا کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ جی، اور اس کی ایک اور عملی مثال ایف گیل کونر کے تجربے میں ملتی ہے، جنہیں اپنی تقریباً نئی گاڑی بار بار سروس کے لیے لے جانی پڑ رہی تھی۔ جی، ان کی کار صرف 4 ماہ پرانی تھی، لیکن وہ اسے تیسری بار سروس سینٹر لے کر گئے تھے۔ وہ سروس مینیجر سے بات کر کر کے تنگ آ چکے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تیسری بار کوئی بھی تنگ آ جائے گا۔ بالکل۔ اس بار انہوں نے ایک مختلف حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھے کار ایجنسی کے مالک مسٹر وائٹ کے پاس چلے گئے۔ مالک کے پاس؟ اچھا، کیا انہوں نے جاتے ہی شکایتوں کا انبار لگا دیا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہی تو بات ہے۔ انہوں نے پہلے اپنا تعارف کرایا اور مسٹر وائٹ کو بتایا کہ انہوں نے یہ کار ان کی ڈیلرشپ سے اس لیے خریدی تھی کیونکہ ان کے دوستوں نے ان کی بہترین سروس اور مناسب قیمتوں کی بہت تعریف کی تھی۔ اوہ، یعنی تعریف سے آغاز کیا۔ جی، پہلے مالک اور ان کی کمپنی کی ساخت کی تعریف کی، اس کے بعد انہوں نے سروس ڈپارٹمنٹ میں پیش آنے والے مسئلے کا ذکر کیا، لیکن اس انداز میں جیسے وہ مالک کی مدد کر رہے ہوں۔ انہوں نے کہا، میں نے سوچا کہ آپ کو ایسی کسی بھی صورتحال سے آگاہ ہونا چاہیے جو آپ کی اتنی اچھی ساخت کو متاثر کر سکتی ہے۔ واہ، یعنی شکایت کو بھی ایک مثبت اور آپ کہہ لیں مددگار انداز میں پیش کیا۔ اور مسٹر وائٹ کا رد عمل کیا تھا؟ مسٹر وائٹ نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ معاملہ ان کی نوٹس میں لایا۔ انہوں نے کونر کو یقین دلایا کہ وہ ذاتی طور پر اس مسئلے کو دیکھیں گے اور اسے حل کروائیں گے۔ اور کیا انہوں نے ایسا کیا؟ جی بالکل کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کونر کو اپنی ذاتی گاڑی استعمال کے لیے دی جب تک کہ ان کی کار ٹھیک نہیں ہوگی۔ اپنی گاڑی دے دی؟ جی، ایک بار پھر تعریف، احترام اور دوستانہ آغاز نے وہ کام کر دکھایا جو شاید غصہ اور شکایتیں نہ کر پاتی۔ تو آج جن ذرائع پر ہم نے بات کی ان سب کا نچوڑ لب لباب یہی نکلتا ہے کہ کسی بھی قسم کی بات چیت، مذاکرات یا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کا آغاز حقیقی دوستانہ رویے، تعریف اور نرمی سے کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ یہ غصے، جاریت یا زبردستی دباؤ ڈالنے کے مقابلے میں لوگوں کو قائل کرنے، ان کا تعاون حاصل کرنے اور مثبت نتائج تک پہنچنے کا کہیں زیادہ مؤثر اور پائیدار طریقہ ہے۔ صحیح کہا۔ لنکن کا وہ قول بار بار ذہن میں آتا ہے، شہد کا ایک قطرہ گیلن بھر سرکے سے زیادہ مکھیاں پکڑتا ہے۔ یہ اصول دوستانہ انداز میں آغاز کرنا بظاہر سادہ ہے، لیکن تعلقات استوار کرنے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کا ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک خیال غور کرنے کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔
ہم نے دیکھا کہ دوستانہ آغاز کتنا اہم اور طاقتور ہے، لیکن کیا ہو اگر ہم اس حقیقی دوستانہ رویے کو صرف آغاز تک محدود نہ رکھیں بلکہ پوری گفتگو، خاص طور پر مشکل مذاکرات یا اختلافات کے دوران برقرار رکھنے کی کوشش کریں؟ فوری مقصد حاصل کرنے سے ہٹ کر طویل مدتی تعلقات، باہمی اعتماد اور شاید مسئلے کے زیادہ تخلیقی اور دیر پا حل پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جو آج کی گفتگو سے آگے ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ دوستی صرف دروازہ کھولنے کی چابی نہیں، بلکہ شاید منزل تک ساتھ چلنے کا راستہ بھی ہے۔